میں نے جب سے ہوش سنبھالا ڈائری لکھ رہا ہوں۔ پہلے اپنی کاپیوں سے ڈائری کا کام لیتا تھا، پھر عارفہ نے مجھے سعودیہ سے آئی ہوئی ڈائریاں گفٹ کرنا شروع کر دی۔ آخری بار اس نے مجھے 1998 کی 2 ڈائریاں گفٹ کی تھیں۔ ایک میں نے رکھ لی اور دوسری میں نے بسمہ کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کر دی تھی۔ بسمہ کو وہ میں نے پہلا اور آخری تحفہ دیا تھا۔ بات ڈائری کی ہو رہی تھی اور تحفے تک جا پہنچی۔ اب میری بیگم ہر سال مجھے امپورٹڈ ڈائری کا تحفہ دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی کاغذ کی ڈائری کی بات جس پر ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دل کی ڈائری پر بغیر کچھ لکھے ہی سب کچھ نقش ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان بورے ہو جاتے ہیں مگر دل کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں محبتیں مرتی نہیں اور عمریں بڑھتی نہیں۔ جب بھی آپ دل کے دریچے کھول کر اندر جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ویسے ہی لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی آج کل ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں محبت دل سے نکلتی ہی نہیں یا دل میں رہ جاتی ہے، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ محبت دل سے کی جاتی ہے اور یادیں دل کی ڈائری پر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کاغذ کی ڈائری پر لکھی ہوئی یادوں کی بجائے میں دل کی ڈائری پر نقش یادوں کو آج کل کاغذ پر اتار رہا ہوں، بلکہ تقریباً اتار چکا ہوں۔ آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھا ہوگا، کیوں؟ بتاتا ہوں۔ میرے ایک پبلشر دوست ہیں، ان کے مطابق میری ذاتی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کہانی کو کتابی شکل میں پڑھنے والوں کے سامنے لانا چاہیے، اس لیے میں نے کہانی لکھی۔ مجھے نہیں پتا کہانی، افسانہ، ناول اور ناول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں لکھاری بھی نہیں ہوں، مجھے لکھنے کی تکنیک بھی نہیں آتی۔ میں نے تو اپنی زندگی کا سچ اپنے حساب سے ایز اٹ از لکھ دیا ہے۔ 3 برگر؟ بیگم نے حیرانی سے بل کو دیکھتے ہی بول دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا کیبن بند کر دیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیگم میرے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، نمبر 2 کی نشانی ہے نا؟ بیگم نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکا رکھی تھیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں ہلا دیا۔ نمبر 3 کی؟ بیگم نے لجاجت سے اگلا سوال پوچھ لیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بیگم کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہنے لگا، نہیں، پھر تو یہ آپ کی سب سے پیاری محبوبہ نمبر 1 ہی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بیگم نے پورے وثوق کے ساتھ کہا، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تم سے کبھی کوئی بات چھپائی ہے کیا؟ چھپاتے کیسے جی؟ میں تو شادی کے پہلے ہی سے آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں بھی شروع ہی سے تمہیں ایک ذہین فتین خاتون مانتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے بیگم کو کندھوں سے دبا کر کہا تھا، زیادہ مسکا پالش لگانے کی ضرورت نہیں، 3 برگر والا معاملہ کیا ہے؟ بیگم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے کی طرح بات ٹالنے کی کوشش کی، چائے ملے گی کیا؟ بیگم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ میری بیگم کا سچ میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے بڑا ہی خوش نصیب ہوں۔ وہ بیوی کم اور دوست زیادہ ہے۔ سچ کہوں، اس جیسی 4 بیویوں بھی سردرد نہیں ہوتیں۔ پھر بھی مجھے کبھی بھی 4 بیویوں کی خواہش نہیں رہی۔ میں تو اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتا ہوں۔ آج کل وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ گھر میں ملازموں کی کمی نہیں۔ اس کے باوجود میرے سارے کام وہ خود کرتی ہے۔ وہ بل دیکھ کر اس کی حیرت فطری تھی۔ ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے۔ یہی سوال میری بیگم کے ذہن میں بھی اٹھا تھا۔ اس بل کی کہانی کسی محبوبہ کے ساتھ ہی جڑی ہو سکتی ہے۔ بیگم چائے لائی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں چائے کوپ اٹھائے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور اپنی زندگی کی کہانی پڑھنے لگا، جسے میں نے کہانی ہی کی طرح لکھا تھا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ محبت آخر چیز ہے کیا؟ میری زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئیں، میں نے کبھی کسی کو خود سے نہیں چھوا تھا۔ آج کل جسم کو پہلے چھوتے ہیں اور محبت بعد میں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ محبت ہے یا کچھ اور۔ دعویٰ تو محبت کا ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے یا مجھ سے جتنی بھی عورتوں نے محبت کی، آج سب کی سب اپنی اپنی یادوں کو لے کر میرے ذہن پر سوار ہیں۔ کبھی ایک کا خیال دماغ پر دستک دے رہا ہے اور کبھی دوسری کا۔ پتنگ کی ڈور کی طرح محبت کی ساری ڈوریں ایک دوسری سے الجھی ہوئی ہیں۔ محبت کی کہانی کب شروع ہو جائے اور کہاں اس کا اختتام ہو، یہ کم از کم میں تو نہیں جان سکا۔ شاید محبت خیال کی طرح ہے، کب آ جائے ذہن میں
اور دوسرے ہی لمحے چلا بھی جائے۔ اسی طرح محبت زندگی میں کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم انسان بھی بڑے بھولے ہیں۔ ہم نے محبت کو جسموں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، حالانکہ محبت تو جذبوں کا نام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر محبت جذبوں کا ہی نام ہے تو پھر کسی انسان کے جانے سے زندگی سے محبت کیوں چلی جاتی ہے اور کسی کو پانے سے محبت کیوں مل جاتی ہے؟ آج میں آپ کو ان ساری پتنگوں سے ملواتا ہوں جو محبت کے افق پر اڑی تھیں، پھر یا تو کٹ گئیں یا کوئی دوسرا لوٹ کر لے گیا۔ ان کی ڈوریں میرے پاس ہیں، یادوں کی صورت میں۔ میں اور نبیل بچپن سے جگری دوست ہیں۔ ہم روایتی کبوتر باز تو نہیں تھے، اس کے باوجود ہم دونوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ نبیل پڑھنے میں لائق تھا، مگر اس کی منطق اس وقت میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ نہ تو وہ ملازمت کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا خاندانی دودھ دہی کا کاروبار۔ اس نے اپنے فیصلے خود لیے، اسپیئر پارٹس کا بزنس شروع کیا اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ ہم ہر روز رات کو چھت پر بیٹھ کر اپنی اپنی محبتوں کی باتیں کرتے۔ ہمارے گھر والوں کو اعتراض اس لیے نہ تھا کہ ہم دونوں چھت پر ہی بیٹھتے تھے۔ نبیل لاری اڈے سے اپنی اسپیئر پارٹس کی دکان بند کرنے کے بعد سیدھا گھر آتا۔ میں اس کا اکلوتا دوست تھا اور وہ میرا۔ نبیل اپنی دور کی پھپھو کی بیٹی فرزانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں ثانیہ سے، جسے میں پیار سے دل ہی دل میں ثانی کہتا تھا۔ ایک دفعہ ثانیہ کے سامنے اسے ثانی کہہ بیٹھا تو ثانیہ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میرا نام ثانیہ طلعت ہے، خبردار، جو آئندہ کبھی میرا الٹا نام لیا۔ اس کے بعد کبھی ثانیہ کے سامنے اسے ثانی کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ نبیل کی فیملی چھوٹی تھی۔ بڑا بھائی خلیل، جس کے حصے میں خاندانی دودھ دہی کی دکان آئی تھی، وہ پاس ہی الگ گھر میں رہتا تھا۔ نبیل کے گھر میں اس کے اماں ابا کے علاوہ اس کی چھوٹی بہن عالیہ تھی، جسے سب پیار سے آلی کہتے تھے۔ آلی ہر روز ہمارے لیے رات کو چھت پر گرم دودھ کا ایک ایک پیالہ لے کر آتی تھی۔ ثانیہ طلعت میری کزن، پتلی سی، سانولی سلونی، مگر پرکشش، مغرور اور گھمنڈی، ہمیشہ کڑوی بات کرتی، اس کے باوجود مجھے پسند تھی۔ بچپن میں ایک بار نانی کے منہ سے سنا تھا، ثانیہ اور مہروز کی جوڑی بڑی اچھی لگے گی، بس اس کے بعد وہ میری رانی اور میں اس کا راجا۔ خالہ ہر سال گرمیوں کی یا دسمبر کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کر لاہور آتی۔ خالوں کے بھی بہت سارے رشتہ دار لاہور ہی میں تھے۔ ایک سال جب خالہ ہمارے گھر آئیں، نانی بھی تب زندہ تھیں۔ ثانیہ نانی کے پاس بیٹھے ہوئے میری ایک رف گلابی کاغذوں والی کاپی پر بے خیالی سے بالپین سے الٹی سیدھی لائنیں لگا رہی تھی۔ ثانیہ کو خالہ عطیہ نے آواز دی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ثانیہ کے جاتے ہی میں نے وہ کاغذ اپنی کاپی سے پھاڑا اور سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ 24 سال پرانا وہ کاغذ آج بھی میرے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آشیانہ کے نام سے لکھا ہوا ایک مضمون بھی جو اس نے میری چھوٹی بہن کو لکھ کر دیا تھا۔ میری بہن نے اسے دیکھ کر اپنا ہوم ورک مکمل کیا اور اس مضمون کو ردی میں رکھ دیا، جہاں سے میں نے اسے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، جسے میں نے سیتھ نامی فوٹو البم میں لگا رکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال تو یقیناً اٹھا ہوگا، البم کا نام سیتھ کیوں رکھا؟ سیدھی سی بات ہے، سیتھ سے ثانیہ سے جڑی ہر وہ چیز جو مجھے میسر آئی، میں نے آج بھی سنبھال کر رکھی ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ ہلکی سی بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان سے کوئی آدھ گھنٹہ پہلے میں اپنے گھر کی چھت پر اپنے اور نبیل کے مشترکہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی غرض سے پہنچا۔ ہمارے اور نبیل کے گھر کی چھتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ کبوتروں والا کھڑا نبیل کی چھت پر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں، ثانیہ ہماری چھت سے ہی کھڑی ہو کر کبوتروں کو دیکھے جا رہی ہے۔ وہ مجھے اکیلی ہی نظر آئی تھی۔ دل نے کہا، مہروز بیٹا، موقع اچھا ہے، جو بولنا ہے جلدی سے بول دو۔ میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات ثانیہ کو بول دی۔ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
सानिया ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जैसे कह रही हो ये मुंह और मसव्वर की दाल। वो बगैर कुछ बोले मेरी तरफ गुस्से से देखती हुई वहां से चली गई। कबूतरों के खुड्डे के पीछे सानिया का भाई खड़ा था, जिससे मैं बेखबर था। वो सानिया के जाने के बाद मेरे सामने आया। उसने भी मुझे ऐसे देखा जैसे भूखा भेड़िया बारहसिंघे को देखता है। वो भी मुंह में बुड़ बुड़ करता हुआ वहां से चला गया। उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई थी कि सानिया के भाई ने भी अपने घरवालों से लड़ झगड़ कर खुद भी खानदान से बाहर लव मैरिज की थी। उसे तो मेरी फीलिंग का अंदाजा होना चाहिए था। आखिर एक आशिक ही दूसरे आशिक का दर्द समझ सकता है। फिर भी उसे मुझ पर शदीद गुस्सा आया। सानिया का भाई ठीक था। अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मेरी बहन से इस तरह इजहार मोहब्बत करता, तो मैं उस आशिक की बैंड बजा देता। हम खुद मोहब्बत करें तो वो पाक, अगर कोई दूसरा करे तो वो पलीद। हमारी मोहब्बत आशिकी और दूसरे की मोहब्बत अय्याशी, सोचने वाली बात है ना। मेरा इजहार मोहब्बत कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं था, लेकिन उसमें भौंडा और लचरपन भी नहीं था। एक 20-21 साल का लड़का जो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इजहार मोहब्बत करता है, वो ऐसे ही करता जैसे मैंने किया था।